الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے ذکر دی سونی محفل اندر شریک کا میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال بانی محفل واجب الاحترام شخصیت برادر مکرم صاحبزادہ پیر سید مقصر حسین شاہ صاحب بخاری اور انہوں نے برادران نے خوبصورت محفل پاک سجا کے منو کہ تانوں سرکار دیا گلاں کرن دا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس آسمان نو کہ صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے اور صاحب ارس پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے قبر کو موقع نور بنائے، جنت الفردوس اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کے اندر میرا سٹیج تسی آباد زیارت فرما رہے ہو، خوبصورت چہرے، خوبصورت لوگ، آل نبی اولاد علی، برادر اکبر، برادر مکرم جنہوں نے حکم دی طویل کردہ میں پڑھ کو حاضر ہویا۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید اسد اکرام شاہ صاحب زیدہ شرفہو، آپ نے حکم دی طویل کردہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ نے کا کرم ہے کہ اللہ نے وعدہ پورا کر دی، میں توفیق بخشی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے سٹیج کے پیر سید اسراف حسین شاہ صاحب، پیر سید اویس شاہ صاحب، پیر سید شفقات حسین شاہ صاحب، پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب اور چودھری آصف گجر صاحب، پاکستان تحریک لبیک، علامہ شاہد انور صاحب، علامہ احمد طارق صاحب اور قاری سفر اقبال چشتی صاحب اور ارشد آسی صاحب، ماشاءاللہ دیگر بھی جو احباب حضور دے غلام تشریف فرمانے، اللہ سب دے علم عمر عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ محبت سے وفا دور ہے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حضور دی غلامی کر، پھر میری حضور دی غلامی نہیں، حضور دی آل، اصحاب، ازواج، اولاد، وہ اس مٹی نو کھا کے شفا اپنے موضوعی آخری دی سے بات کچھ تسی تھک گئے ہیں پیرا آنکھیں ہونے چلو پیرا میرا اپنے گھر دی گل ہے، میرے پرا دے بڑے آپس اچھی سارے کچھ جی تسی تھک گئے ہو تو میں محاذت کر لینا یہ جدی اچھی نہیں آنکھیں نہیں والا سبحان اللہ نہیں اچھی نہیں کہہ رہے سبحان اللہ ہوئی کہہ رہا میں اپنی قوم دے بیاد تو صدقے جاؤں۔ سنو بھائی رات عقیدہ اہل سنت کی صدی سے بعد اندر شاید نے لوگوں کو فرمایا انہاں کہیں پچھلے پیروں کو سنائیے دو حدیث کو پھر کو سنانی میں کٹی کے 9 اکتوبر پھر سنانی ہے 9 اکتوبر چلو سنو ذرا حضور علیہ السلام منبر تے تشریف فرما سن میرے تے تواڈے آقا تے صحابہ دا مجمع سی
حضور خطاب کرتے سن پہ صحابہ خطاب سنتے سن پہ جب سید تشریف رہنے والے حضور نے خطاب فرمانے پتہ نہیں فرمایا صحابہ جی آقا جی فرمایا میں رب دا یاد اج اعلان کرنا قیامت والے دیہاڑے نجات کو بھی ہے کامیابی ہوتی ہے فلاح ہوتی ہے جنت انہیں جانا ہے جنہیں میرے چڑھنے تھلے ہونا میں حدیث نام کروں میں ذمہ دار پھر سنو حضور نے فرمایا صحابہ جی کمری والے فرمایا میں رب دا یاد اج اعلان کرنا قیامت والے دیہاڑے نجات ہوتی ہے کامیابی ہوتی ہے فلاح ہوتی ہے جنت ہو جائے گا جڑا میرے چڑھنے تھلے آئے گا جب سید تشریف والے میں آگے گل کی تھی کہ پتہ لگا حضور دا جھنڈا ہوئے گا بولو بولو حضور دا جھنڈا جڑا حضور دا جھنڈا تھلے ہونا چاہیے نہ بولے نا حضور دا جھنڈا ہوئے گا ایک تو میرے بات حدیث منظر کشی کرا حضور نے یہ گل کی تھی او تک صحابی رسول کھڑے ہوئے آقا جی فرمایا جی میرے غلام حضور ایک سوال ذہن میں آ گیا جی مہربانی ذات تو فرمایا پوچھو دین سیکھو نہ کرو صحابی رسول نے کی سوال کیتا عرض کیتی کملی والا اس گل دی سمجھ آ گئی جنت انہیں جانا ہے جڑا تواڈے جھنڈے تھلے آوے گا لجپالو تواڈے جھنڈے دا نام کی ہوئے گا حضور تواڈے جھنڈے دا نام کی ہوئے گا حضور فرمایا بہت اچھا سوال کیتا ہے ہاں میرے جھنڈے دا نام لواء الحمد ہوئے گا لواء الحمد ہوئے گا لوگ سنیو انہوں نے سمجھ آ گئی سانوں بھی سمجھ آ گئی اللہ کروڑا رحمتہ دا نزول فرمایا صحابہ نے بزارہ دے جنہاں میرے نبی کو مسئلہ پوچھ کے ساڑھے مسئلے سوپے گا حضور نے فرمایا میرے جھنڈے دا لواء الحمد ہوئے گا دو گلاں دی سنیو سانوں بھی سمجھ آ گئی جنت انہیں جانا جڑا نبی نے جھنڈے تھلے آیا پہلی گل ہے حضور دا جھنڈا ہوئے گا تے دوسری گل ہے او دا نام لواء الحمد ہوئے گا ایک صحابیوں کو کھڑے ہو گئے آقا جی فرمایا جی حضور ایک سوال ہاں جو کی سوال ہے حضور تہاڈا جھنڈا بھی ہوئے گا او دا نام لواء الحمد ہوئے گا حضور میں پوچھنا چاہنا ہوں تہاڈے جھنڈے دا رنگ کی ہوئے گا میں اس نام خاموں سے دار حضور تہاڈے جھنڈے دا رنگ کی ہوئے گا فرمایا نہ کالا واہ نہ کالا نہ پیلا نہ اورا نہ ڈبا نہ کسی اور رنگ میرے جھنڈے دا رنگ سبز ہونا حضور نے فرمایا میرے جھنڈے دا رنگ چلو میرے جھنڈے دا رنگ سبز ہوئے گا سبحان اللہ سانوں بھی سمجھ آ گئی نبی دا جھنڈا ہونا ہے او دا نام لواء الحمد ہونا ہے رنگ دا سبز ہونا ہے ایک صحابیوں تو کہو آقا جی فرمایا جی حضور انہاں دا سوال سن کے کہ میرے دل وچ سوال آ گیا فرمایا پوچھو ہر کیتی کملی والے میدان معاشر وچ 1.25 لاکھ دے نیڑے نبی ہونے نے تے جے کسے نبی دا جھنڈا ہور بھی سبز رنگ دا ہویا تے پھر سانوں کیویں پتہ لگے کہ یہ سارے نبی پاک دا جھنڈا ہے جو ہور بھی کسے سبز ہویا حضور مسکرا کے فرماؤ میرے غلام میرے جھنڈے دی نشانی ہے وے اودے اوپر ہور کوئی نہیں لکھیا ہونا ہور کوئی سجل بھی بڑی تحریر نہیں ہونی اوتے لکھیا ہونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوتے کلمہ پڑھ کے لکھیا ہوئے گا اچھا حضور پھر تو پہنچا لگے پھر سمجھ آ گئی اوتے کلمہ لکھیا ہوئے گا اوے لوگو حضور دا جھنڈا ہوئے گا اودا نام لواء الحمد ہوئے گا رنگ دا سبز ہوئے گا اوتے کلمہ لکھا ہوئے گا ایک صحابی تو کھڑے ہو گئے آقا جی فرمایا جی میرے غلام حضور میرے ذہن میں جو سوال آیا کہ تہاڈا جھنڈا کڈا ہوئے گا میٹر دا 2 میٹر دا 4 میٹر دا 10 میٹر فرمایا کھڑا کر میٹر 2 4 10 اور میرے غلاموں مصطفیٰ کا جھنڈا مشرق تو شروع ہوئے گا تو مغرب تک جائے گا مشرق تو شروع ہوئے گا تے مغرب تک جائے گا اور لوگوں میرے نبی غلاموں صحابی اور ٹھیک ہے حضور لاجپال ہوگا ٹھیک ہے موجہ لگی رنگ ہونا لگے تو ایڈا جھنڈا ہوئے گا اودا نام لواء الحمد ہوئے گا رنگ ہودا سبز ہوئے گا اوتے کلمہ لکھیا ہوئے گا وہ مشرق تو شروع ہوئے گا مغرب تک جائے گا اور سنیو چس ساری گل جے لگی ہوندی پئی ہے اور ساری حضور دی گل سنی لیکن او صحابی کو ایک تو کھڑے ہوئے آقا جی فرمایا جی میرے غلام حضور ایک میں بھی مسئلہ پوچھنا جی فرمایا پوچھو الٹی کمری والیا تہاڈا جھنڈا ہوئے گا اودا نام لواء الحمد ہوئے گا رنگ اودا سبز ہوئے گا اوتے کلمہ شریف لکھیا ہوئے گا مشرق تو شروع ہوئے گا تے مغرب تک جائے گا لجپالو میرے دل وچ سوال پیا ہوندا ہے کہ تہاڈا جھنڈا کدے ہاتھ وچ ہوئے حضور تہاڈا جھنڈا کدے ہاتھ وچ ہوئے گا نبی دا غلام اور میں حدیث پاک کی بات پڑھ لگا حضور نے فرمایا ہاں بہت اچھا سوال کیتا ہے او میرے غلامو قیامت والے دہاڑے میرا کدے ہاتھ جڑا میرے جھنڈے تھلے آ گیا جنت ہو جائے گا فلاح ہوگی ہے نجات ہوگی ہے کامیابی ہوگی ہے جڑا مصطفیٰ دا جھنڈا تھلے آئے گا میرا جھنڈا ہوئے گا اودا نام لواء الحمد ہوئے گا رنگ اودا سبز ہوئے گا اوتے کلمہ
سنو میرا چنڈا اودے ہاتھ وچ ہوے گا من حملہ فی البدر، بدر دے میدان وچ، بدر دے جنگ وچ جنہیں میرا چنڈا چکیا سی قیامت تک لڑے ہو جائے چڑھا لے. نبی لوگ رامو صحابہ سر جوڑے آپس جیوے سارے پڑا وہی پچھلے اس تو کیڑا کیڑا خطیب سی سارا اچھا ناف کیڑا سی سلا نظرہ پڑ گیا پچھلے اس کی تقریب تے صحابہ سر جوڑے ہوئی یار بدر میں کدے ہاتھ چڑھ جس نے بدر تے نظرہ گئی وہ خدا سارا اج کی دی کملی والے وہ تو بڑے ہاتھ وچ آیا سی کی مدینے والوں تو بڑے اونا پھڑ لیا اور شہید ہو گیا، اونا پھڑ لیا اور شہید ہو گیا، اونا پھڑ لیا حضور ہوتے تو بڑے ہاتھ وچ آیا سی. حضور فرمایا اچھا چلو من حملہ فی الاحد، فرمایا احد دی جنگ میں جڑا ہاتھ میرا چڑھا دے کیا بتا لڑے ہو جائے چڑھا دے. صحابہ پھر کچھ پھر سر جوڑے پھر وہی سوال پھر وہی جواب. حضور احد میں بھی بڑے ہاتھ وچ آیا سی. حضور نے تیس میں فرمایا چاہے بات ہے چلو من حملہ فی الخندق، خندق نے مقام دے جڑا ہاتھ میرا چڑھا دے کیا بتا لڑے ہو جائے چڑھا دے. اور سنیو پھر وہی سوال پھر وہی جواب. کو پہجان بھائی کو تسی سیکورٹی گارڈ صاحب مہربانی کرو مجھے تو طواف کیجیے مجھے سارا ایسے تشریف رکھو چھو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کانالیہ چنگ سیگا شریف. بس بس میں مکانا پیا. حضور نے اشارت و سلام علامہ حضور نے فرمان من حملہ فی الخندق، خندق کا مقام دے جا میرا چڑھا دی کیا مطلب ہے ہوتا سی ہے. پھر وہی سوال پھر وہی جواب. حضور خندق نے مقام تے بڑے ہاتھ وچ آیا سی. حضور نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا حضور فرمایا چھ بات ہے سنو پھر قیامت تک آئے میرا چنڈا اودے ہاتھ وچ ہونا ہے من حملہ فی الخیبر. جس نے خیبر دی گل آئی نا تے نبی تو غلامو جس نے خیبر کھولو ماجد کھولو کو بھی کھولو جس نے خیبر دی گل آئی نا تے میری محمد علی سارے صحابہ نے جس نے خیبر دا نام میرے نبی کو سنیا ہوا ہے بزبان حال اے ہوئی آنے گے کبھی دیوار کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام علی کا جنہیں باغوں میں کوئی بیماری ہے بشک تھلے رکھے جنہیں باغوں میں حیدر میں عشق دی طاقت ہے ذرا محبت نال علی کا نام علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا. حضور دے غلاموں تو جو فرمائیو میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ قیامت والے دیارے میرا چنڈا علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا میرا چنڈا علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا. ہن ذرا حدیث مکمل کرنا چاہنا آؤ مولا علی بیٹھے نے آؤ یارے غارے مزار مصطفیٰ ہم راز مصطفیٰ تاجدار صداقت مزاج شناس مصطفیٰ سیدنا شریک اکبر بیٹھے نے آ میرے حضور بیٹھے نے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ میرا چنڈا علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا. جس نے نبی نے ایمی گل کی ہے تینوں میں بخانا صدیق اکبر اپنی جگہ تو چپ رہ کے کھڑے ہو گئے چپ رہ کے کھڑے ہو گئے. صدیق مجمع وچوں گزرتے جاندے نے جا کے ساڈے بابے نوں صدیق نے چپا پا لیا ہے. اے پیاری علی تینوں لاکھاں مبارک ہون اوے نبی نے ٹھنڈا تینوں دتا ہے نبی نے ٹھنڈے لا وارث تو ہے لوگوں میرے نبی نے غلاموں میرے بابے بھی ادھار نہیں رکھیا. صدیق اکبر نے جس نے مولا علی کو مبارک دیتی ہے مولا مشکل کشا نے جناب صدیق اکبر کو چپا پا گئے فرمایا کہ پیارے صدیق تانوں بھی
نوکر اسی مسلے والے دے بھی نوکر اسی او دے بھی نوکر اسی او دے بھی نوکر انہاں دوواں دے نوکر اس واسطے وا اے دوویں میرے نبی دے نوکر اسی جنوں مننے اسی کی وجہ تو مننے تے نبی دے غلاموں گل ختم بات ختم تقریر ختم شعر آخری بندی تمہیں در کے بات ختم کون اور میرے باپے مولا مشکل کشار ہو جس نے صدیق اکبر جا کے جب پھپ آیا ہوئے گا صدیق اکبر نے مبارک دیتی ہوئے گی تے نال صدیق میرے ایک لگتا ہے میرا وجدان ہے میں اتنے کول نہیں سا جڑا اتنے انجی ہوئے نا مینوں انج لگتا ہے میرا وجدان ہے تخیل ہے تصور ہے جس نے حضور نے فرمایا قیامت والے جنت انہیں جانا ہے جنہیں میرے چڑھے سے ہونا ہے میرا چڑھا علی کے ہاتھ سے چھوڑا ہے جس نے صحابہ نے گل سنی ہوئی ہے نا آج مولا مشکل کشا دے چہرے میں نالے وہدے ہوئے ہیں کشاد چہرے نو ویدے ہونے نے تے نالے علی دا نعرہ مار دے ہونے نے تے اشارہ میں دس چھڑیا ہوں میں وہی پڑھن لگا تھوڑی ایک کو کھول دیا کرو بس مکمل کشر دوسی تھوڑی ذرا چمکار ہے کھولو ذرا نبی دو غلاموں پھر ساری محبت آندی ہے سارے صحابہ نے ہویا کیا ہوئے گا علی دا چہرہ ویکھ حضور نے ہن صرف علی والا بولے سارے دے سانجے نو میری دعوت میں حضور دے غلاموں نبی دے صحابہ نے میرے پاپے دے مکھڑے نو ویکھ اے ہویا کیا ہوئے گا اسی سارے ہیں دنیا سارے جڑا حیدری دعوت میں سارے نے سانجن میری دعوت نہیں جڑا حیدری بولے اسی سارے اوے اسی سارے ہیں دنیا اساں ہیں دنیا اسی سارے اپنی جگہ پہ تشریف رکھو گل مکاؤں میں حدیث بکھانا سادات بیٹھے میرے تو بزرگ سینئر انہوں نے پوچھ لو علی دا نام ہاتھ چک کے لینا میرے نبی کی سنت حدیث نہ بکھاؤں حضور مولا مشکل کشا دا نام ہاتھ چک کے لینا حضور کی سنت ہے اسی تو سمجھ کوئی مولوی ہوئے اپنی واہ واہ یا بلے بلے نا 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 میں کوئی غرض نہیں تو کہو پڑھ پاوے نہ پڑھ لیکن میں چاہنا حضور نے فرمایا ذکر و علی کی عبادت میرے علی کا نام لینا بھی عبادت ہے چھٹو پیچھے جو لنگے میں کہوں معاف کر دینا تُس بھی چھٹو بیٹی پاؤ دیتے لیکن اگے چلو وہ جڑی گلنا جن پیچھے تو سبحان اللہ کہ یا نہیں آکو پچھلی چھوڑو میرے معاملات کو سارے اگے چلو اور پتہ لگے کہ گھروں دیوار علی کے نام میں پوچھا آئے واہ جی نومش کی بڑھ گیا ہے سبحان اللہ اسی سارے اسی سارے ہیں دنیا اساں ہیں دل رہنا دم دم ہر ویلے اساں دم دم ہر ویلے اساں علی علی اوے اساں علی علی اوے اساں علی علی اوے اساں دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اوے لا
زیور دیکھنا دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا وہ دم دم ہر ویلے وما علینا الا اللہ مصطفیٰ جان حضور دیا زلفاں دا نظارہ کیے تے جواب کی اندر ہوئے گا او تکیا والیو کی پوچھ دیو میرے کولوں اینا زلفاں تے چہری پک ہے اینا زلفاں تے چہری پک ہے اینا زلفاں تے چہری اینا زلفاں تے چہری پک ہے حضور دیا زلفاں جس نے دیکھی آئے اڑ گیا وہ بھی گئے ہوئی آگے اڑ گئے اینا زلفاں تو میں جن والا اینا زلفاں تو میں جن والا اینا زلفاں تو میں جن والا ذرا بیٹھو میرے ول اینا زلفاں تو میں جن والا حسن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جلو تسی اوڑی سبحان اللہ دیو میں نے تھوڑی تقریب کو لگ پہنی پڑی مہربانی نہ سبحان اللہ۔ آگے چلو نبی لوگ تسی میرے بار دیکھو میں منظر کشی کرنا حضور نے چہرے لے کے سنا ودوحا دا مکھڑا واللیل ذلفا مازاب دے قاتل سنو زمانے مصطفیٰ کو بے نقابو بھیجا اور تو کیا سننے پیچھے بھی آئے تو کیا سمجھے گلا کر رہے اصل حسن تے آئے عبداللہ ابن مسعود فرماتے سنو حضور ٹک کی دا کے دیندہ ہے ویکھی دارے ویکھی دارے ویکھی دارے میرے نبی تھوڑی دیر ہوتے رکے حضور کے چلے گئے پڑھو بھی سے باقی جو سرکار اگے ٹوڑے نا اے میرے نبی کے پیچھے ٹوڑ گئے اے حضور نے پیچھے پیچھے وہ سنیو حدیث میں وہ خانہ انداز میں رکھ رہے جتر جتر میرے نبی جاننا اے مگر 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 حضور مسیطے جان تے پیچھے جائے حضور مسجد اندر چلے جان اے دعا لگے گھروں جائے حضور نماز پڑھ کے باہر ہوں پھر پیچھے ٹوڑ ہوئے حضور کسے صحابیہ جان اے مگر مگر جائے حضور صحابی نے گھر دے اندر چلے جان اے دعا لگے گھروں جائے حضور باہر ہوں پھر پیچھے ٹوڑ ہوئے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ سے ہو گئے تو میرے نبی کا پیچھا کرتے ہیں آج ہی کہنے دینے آپ جتنے ہو گئے حضور کا پیچھا کرتے ہیں اور لوگوں جس نے اتھواں کے ہاں ہے نا میرے اللہ نے کو فرما محبوبہ مکہ کو ہجرت فرما کے مدینے چلے جاؤ محبوبہ مکہ کو ہجرت فرما مدینے چلے جاؤ سرکار مکہ شریف تو مدینے پاک
اچھا جس نے سرکار مکے تو مدینے ٹو گیا نا یہ دا محبوب اکھاں تو دور ہو گیا یہ تے ٹپے یہ تے مچھرے مکے وچ تے حال ہی کوئی نہ 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن تے 10 دن حدیث وکھانا ریکارڈنگ میری ہوندی بھی وکھانا میری ذمہ داری ہے جس نے 10واں دہاڑا ہے نا نبی تو بغیر نہ جینا کو حال ہو گیا حضور تو بغیر یہ صاحب سے ہو گیا 10واں دہاڑا آیا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک چاچا سی تے چاچے دا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی تے سارا کاروبار چاچے نے اس موڑے دے سپرد کیتا سی او دا ہینڈ اوور کیتا سی یہی سارا معاملہ سی بنایا جس نے 10واں دہاڑا آیا نا تے ایدے علی بس ہوئی پئی حضور تو بغیر نہ جینا محال ہویا پیا تے اپنے چاچے نوں خاطر کر کے چاچا وہ جی بیٹا جی پتہ کی گل ہے آندا چاچا میں مدینے جانے ہولی بول آندا چاچا جی بیٹا کی چاچا میں مدینے جانا ہے جس نے آخر میں مدینے جانا ہے عبداللہ بن مسعود چاچا اٹھ چکے گا اچھا منڈا بھی کافر ہے بھی یاد رکھے منڈا بھی کافر ہے چاچا بھی کافر ہے چاچے دے نال ہی خبردار میرے دشمن دا نال نہیں میری گل سن کل کھو کے جانا تے بڑی دور دی گل ہے میں تینوں وارن کرنا پیا پتہ ہی نہ میرا سارا کاروبار تیرے کول میں لکھاں تو تینوں ککھاں نہ کرنا تو نام ہی یاد ہے خبردار پڑھ دی سبق عبداللہ بن مسعود فرمان جو چاچے نہیں کی طرح ہلے چاچے دا جملہ پورا نہ چاچا ایک منٹ سویرے اپنا کاروبار تو آپ سمجھ چاچا سویرے اپنا کاروبار آپ سمجھ میں سویرے مدینے ٹو جا رہی نبی غلام چاچے میں کیا مونڈے کی کیتا ہے یہ تو میرے کسی بولے آدھی آج طرح کر کے جواب دیتا ہے چاچے دوجہ پتہ کھڑے خبردار میرا پیڑ بکریاں اونٹ اجڑا میں اجڑ دے واڑے پتہ ہی نا میں سارے تیرے دیتے رہے میں سارا مال واپس رہے نام ہی لے آتے چاچا ایک منٹ سویرے اپنا مال آپ کو رہے چاچا سویرے اپنا مال آپ میں سویرے مدینے ٹو جا رہی نبی غلاموں چاچے میں کیا مونڈا کی کروں میرے نال چاچے تیجا پتہ کہڑے خبردار میرا سونا چاندی ہیرے جواہرات پتہ ہی نا سارے میں تیرے دیتے رہے بھلے چاچے نے گل پوری نہ ہوئی عبداللہ بن مسعود فرمان نے کارموں کا کہنا ماں وہ چاچا دا لیا سونا چاندی یہ دی ماں نے پتھریاں تے تھیلیاں لے رہا بھاگ جاتا اپنا مال پورا کر رہا ہے میں اسے مدینے تو جا توجہ فرمائیو میرا موضوع نہیں مان کی روح کرے عبداللہ ابن مسعود فرمان نے چاچا حیران پریشان منڈا کرتا کیے پیا یہ تے میرے کدی بولیا نہیں آج کلاس چلا پہ دے چاچے آخری پتہ کھڑنے کی کوشش کی انہوں نے کہا خبردار تیرے جسم تے جڑے کپڑے ہیں نا تے تیری پیری جڑی جُتی ہے یہ میرے مال دی ہے یہ میری کمائی کی تو میں سرے بازار ننگا کروں گا ایسے کھڑے کھڑوتے کہ تم نام ہی یاد کرنا ہلے چاچا اینی گل بولے پہ عبداللہ بن مسعود فرماتے نے دوڑیا گھر دے والے اپنے گھر دے دروازے کے پیچھے جا کے لوگے نا انہیں تم انہیں قمیض اتاری انہیں تم اتاریا انہیں جُتی اتار کے باہر سٹی آندا ماں کوئی کپڑا دیوی سٹا کے واسطے انہیں ماں نے اپنا دوپٹہ سٹیا انہیں ماں کا دوپٹہ دو ٹکڑے کر کے ادا لت بنیا ادا گھر وچ پا کے نا پورے پیچھے نکل کے آندا ماں میں مدینے جانا ادا دوپٹہ ماں دا لت بن گئے ادا گھر وچ پائے ماں میں مدینے جانے ماں میں مدینے جانے ماں بھی مشرکہ چاچا بھی کافر آپ بھی کافر کہ رکھ لائیے میں مدینے جانے اور لوگ تو ماما دنیا نے آئی صاحب ہمیں کافر دی ماں ہوئے ماں دی ممتا کرتی میرا پتر مچل دے پیا تلت دے پیا کہ ماں پتہ کیا دی اتنا اتنے کدے کوئی جا رہے شیر مانو ذرا اے بچیا اتنے کدے کوئی جا رہے پترہ کون ہی ہوتے کدے کوئی جان دی گلا کر رہے کوئی تھان ٹکانا کس نے پتہ ہی اور سنیوں آج تک اپنے محبوب کا تعارف کے کرن دے پیا نبی نے غلاموں توجہ فرمائیو کہ ماں پوچھ دی میں بچیا کدے کوئی جا رہی وے بچیا کون ہی ہوتے جنہیں کوئی جان دیا گلا پیا کر رہا ہے اے میرا بچیا کوئی ہوتا آتا پتا کوئی تھان ٹکانا ہو کہ دیا لکھا میں جیا سو جاری ہو گئے زاروں قطار ہو گیا میں نہیں میری ماں عرب شریف سونا ماہی وسدا ہے کوئی عرب شریف سونا ماہی وسدا ہے میں پنجابی پڑھیا ہے تاکہ سادہ بندہ بھی حضور کا ذکر کر سکے کوئی عرب شریف سونا وسدا ہے عرب شریف سونا ماہی وسدا ہے
جس نے مدینے پاک پہنچنا ہے مدینے دے گلیاں بازار وچ آیا عبداللہ ابن مسعود فرما دے نے جس نے مدینے دے گلیاں بازار وچ یقیناً صحابہ کرام نے آ کے آتا ہے اے مدینے شریف دیو لوگو اے مدینے پاک دیو لوگو اے مدینے شریف دیو لوگو چند دن پہلے مکے وچوں ایک سونے مکھڑے والا ہجرت کر کے مدینے آیا ہے مدینے والیوں اس سونے دا گھر کتھے وے او دا آستانہ کتھے وے صحابہ کرام آندے اور پراؤنیاں آؤ سامنے حضور دا آستانہ ہے میرے نبی دا دربارے دننے والے حضور دے غلامو اور ذرا میرے والے کھومندہ کشی کرنا چاہنا عبداللہ ابن مسعود فرما دے رہے کہ چلدا چلدا نبی دی مسجد دے مین گیٹ دیا گیا مین دروازے دیا گیا سامنے نبی دی مسجد دا دروازہ ہے میرے نبی دا منبر ہے حضور منبر دے بیٹھے ہوئے میں صحابہ دا مجمع ہے نبی دو غلاموں سرکار دی مسجد دے دروازے دے آگے جوئے میں دیکھے آئے سامنے منبر دے بیٹھا اینو ایڈا محبوب نظر آ گیا اینو ایڈا محبوب نظر آ گیا نبی دو غلاموں جس نے حضور دے چہرے تے نظر گئی ہے چیز مار کے اندر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی نے نظر اٹھا کے دیکھا ہے او میرا مکے والا دیوانہ آ گیا ہے عبداللہ ابن مسعود فرما دے نے جو میرے نبی دی نظر او دے چہرے تے پئی ہے میرے نبی نے اج کر کے بازو پھیلا ہے فرمایا او میرے دیوانے رب دے یار دے سینے میں اللہ دے محبوب دے سینے میں لگ جاؤ انہاں نے روندا ہے نالے چلدا ہے آ کے میرے نبی نو چپا پا لیا چپا پا کے نبی نو غلاموں نالے اکھاں وچ آنسو جاری نے نالے بزبان حال اے ہوئی آندا ہوئے گا کھلے پوئے اوے کھلے پوئے ویٹ کے تیرے دوارے آ گئے اوے کھلے پوئے سر دلان دیا محرمہ دردان مارے آ گئے سر دلان دیا محرمہ دردان جنا اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ جائے وہ بشک جمعے جنا کہ حضور کی نگاہیں کرم ہوئی تے تائی میرا پار ہونا ہے انہوں دعوت پہ دینا سر دلان دیا محرمہ دردان مارے آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
ماشاءاللہ اچھا اچھا سنو بھائی سنو ادھی ادھی سبق میں سنا لی چار پیچھے سنا لیے پنجویں دی ادھی سنا لی ہن پنجویں دی ادھی سنا لگا میرا موضوع ہے ایمان کی نوان دے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ حضور دا کلمہ پڑھیا حضور دا کلمہ پڑھیا حضور دا پورا پڑھ گیا اچھا پہلا تے صرف حسن مصطفیٰ دا دیوانہ سی ہن تے صحابی رسول بن گیا ہن تے صحابی رسول بن گئے ہن انہاں دا معمول کی سی ہر ویلے حضور دے نال جتنا میرے نبی نے جانا اے نال 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 عبداللہ بن مسعود فرماتے حضور مسجد تے جانا تاوی نال صحابیہ جانا تاوی نال غزوات تے جانا تاوی نال جنگلات تے جانا تاوی نال بیابانہ ریگستانہ نخلستانہ جتھے حضور نے جانا اے نال 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 سنیو توجہ فرمانا اچھا ویلا گزرنا گیا گزرنا گیا گزرنا گیا وقت آ گیا غزوہ تبوک کا ماشاءاللہ سر مانو نا وقت آ گیا غزوہ تبوک کا اے نبی دا دیوانہ ایتھے حضور دے منبر پہ کول بیٹھا آسی صاحب پر میرے کول آیا میں چاہنا کہ کوئی بندہ چاچا بشیروی تے چاچا غلام رسول میری گل ضائع نہ کرے میں چاہنا کہ گل پر میں کر کے ہوتا ہے خدا اس تو اگے سوکھا میں میرے کو نہیں جوڑا یعنی اے ہن سمجھ آوے تے تاں سبحان اللہ بھائی نہ آوے تے تاں سبحان اللہ کیونکہ اس کو کیا ساتھ نہیں کر سکتا اے تکو غزوہ تبوک دا وقت سی حضور منبر پہ بیٹھے سن اے میرے نبی دا دن تھوڑے دن آ گئے حضور دا دیوانہ جڑا سی نا مکے والا عاشق ایتھے حضور دے منبر پہ کول اے حضور دے منبر پہ بیٹھا ہے تے میرے نبی نے نجی گفتگو پہ کردا ہے آندا پتہ کی یا رسول اللہ چاس میں گل کی کردا یا رسول اللہ میں جی میرے غلام کی گل ہے اج کی دی کمرے والا ویکھ لو تواڈے قدماں وچ میری زندگی لنگ گئی تواڈی مائی جو طرفات تے میری زندگی گزر گئی مدینے والا تبوک دی جنگ دا ویلا ہے کفر تے اسلام آمنے سامنے میں کمرے والا دعا کرو ہم شہید ہو جاؤں مدینے والا دعا فرماؤ نا میں شہید ہو جاؤں اور لوگوں طرف توجہ فرمائیو جس نے انہاں نے اس گل دی لاگی کر حضور دعا فرماؤ میں شہید ہو جاؤں انہاں دی اس گل دا میرے نبی نے جواب بدل دیتا فرمایا تسی باہر جاؤ تے کسے درخت دی چھیل لا لے باہر جاؤ تے کسے درخت دی صحابی میں بڑا حیران ہویا بھئی میں کہنا حضور دعا کرو میں شہید ہو جاؤں حضور فرما رہے چھیل لا کر حضور لوگ تجھے باہر گئے کہ درخت دی چھیل ٹوٹی لو میرے آقا لو یا رسول اللہ دیکھو میرے نبی نے چھیل درخت دی بڑی اپنے ہتھاں دے نال اپنے استعمال دے چھے بازو تے بننی اور لوگ توجہ فرمائیو بازو تے بنن تو بعد عبداللہ بن مسعود فرما رہے میرے نبی نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے نوری ہاتھ دے نال اے تھپکی دینی شروع کر چھڑی اور جس نے میری گل مکمل ہو جائے پھر تساں سبحان اللہ کہنی ہے حضور نے تھپکی پہ دے فرماؤ میرے غلام اوے تو تبوک وچ جاویں تیری تلوار چلے سنو سنو تے تو تبوک وچ جاویں تیری تلوار چلے اسلام دے حق وچ چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نو عزت دے اللہ اسلام نو فتح دے تے تو شہید نہ ہوئے ریپیٹ کر دینا لیکن تو آپ نہ سنو میں ابھی سنا بخاؤں میں ایک انداز میں اپنے حوالہ میں کھڑا ہوتے میرے بزرگ میرے سینئر لوگ بیٹھے ذمہ دار حضور نے نا اپنے ہتھاں نال چھیلے تھے بنی تے ید اللہ والے گورے گورے نوری ہتھاں تھپکی دینی او میرے غلام تو تبوک میں جاوے تیری تلوار چلے اسلام دے حق میں چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام کو فتح دے تو تم شہید نہ ہوئے صحابی فرمان چون میرے نبی نے یعنی کی جگہ کہ اگر یا رسول اللہ کی سنے کی کیا دیتا ہے اور نہ اللہ دوسرا جو کہہ دینے ہو جانا مدینے والے میں کہنا دعا کروں میں شہید ہوا حضور میں کہنا دعا فرما شہید ہوا حضور مسکرا پہ گل پوری تو سن رہا ہے حضور مسکرا فرما گل پوری تو سن رہا ہے جی 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 میرے آقا حضور ہوئے فرما تو تبوک میں جاویں تیری تلوار چلے اسلام دے حق میں چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام کو فتح دے تو شہید نہ ہوئے تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے تو بخار میں فوت ہو جائے میں تیرے وعدہ کرنا اللہ تیرے شہادت کرنا دے میں تیرے وعدہ کرنا رب تیرے شہادت کرنا دے گا وہ حضور دے غلاموں اے کیویں ہو سکتا ہے حضور فرمان تے ہوئے نا اے کیویں ہو سکتا ہے سادہ نے بڑا کیندا ایمان دے گل تیرے منہ جڑی نکلے وکیل اوے گل تیرے منہ جڑی گل تیرے
میں تو نوازہ کرنا تھا تو شہادت درجہ دے گا چونکہ علماء بیٹھے نہیں میں تھوڑی تھوڑی کنفیوژن ختم کر دیا اس واسطے حضور نے فرمایا کہ میرے نبی کی نگاہ نبوت میں تھی بھی تبوک کا چکر تو ہونے کوئی نہیں کیوں بھائی تبوک کا معاملہ تو ہونے کوئی نہیں تو میں تو نواز رہا نا اپنے غلام نو اچھا ہویا بھی کی تبوک کا معاملہ گزر گیا واقعی حضور کا فرمان سچا ثابت ہویا تبوک تو بعد میں بخار ہویا ایک بخار میں نبی کا عاشق فوت ہو گیا جس نے فوت ہویا نا صحابہ کرام نے جا کے حضور کو خبر دیتی حضور تھوڑا دیوانہ مکہ والا فوت ہو گیا اور جنہیں تو حضور فرمایا کہ بخار کا لونا کا وصال ہو گیا اور سنیو میرا موضوع ایسی ایمان کی نما دے حضور تشریف گئے اے دیکھو میرے بل دیکھیا سامنے ڈیڈ باڈی پہ یہ جسد خاکی پہ حضور نے جڑے نگاہ کرم کی تھی فرما ابو بکر جی آقا عمر جی سونا خدا نہ پڑھو کہ میرا عاشق کی قبر کٹو گی خدا نہ پڑھو میرے دیوانے کی قبر کٹو اور حضور نے غلام ابو بکر عمر خدا نہ پڑھیا قبر کٹنی شروع کر چڑی اور قبر جس نے تیار ہو گئی قبر نکل گئی حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی قبر دے وچ کھلوتے ہیں کہ حضور قبر دے سرانے کھلوتے ہیں اور دور دے غلاموں جلے قبر تیار ہو گئی نا ابو بکر عمر نے آنکھاں تے حضور نے دیکھا حضور قبر تیار ہو گئی حضور قبر تیار ہو گئی ہے میرے نبی نے فرمایا تسی دوویں قبر چوں باہر آؤ تسی دوویں باہر آؤ اے دوویں نفوس قدسیہ قبر چوں باہر آ گئے حضور قبر دے اندر اتر گئے اور میرا نبی قبر دے اندر اتر کے نا فرمایا خدا میرے اٹھاؤ نہ رکھو حضور نے خدا پیش کی گئی میرے نبی نے قبر دی کان چھانٹ روک پر درست کی تھی قبر میں اپنے ہاتھ مزید دی کان چھانٹ کی تھی نا میرے حضور قبر چوں باہر نہیں آئے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیا حضور قبر دے وچ کھلوتے رہے فرمایا لیاؤ میرے عاشق کا جنازہ پڑھاؤ لیاؤ میرے دیوانے دا جسد خاکی کیا ملوں حضور نو پیش کیتا گیا اچھا کو حضور نے اپنے ہاتھاں دے نال آن کر کے قبر وچ اتاریا اپنے قدموں وچ لٹایا اس مکے والے عاشق نو حضور دے غلاموں قدموں وچ لٹا کے میرے نبی دی نگاہ کرم دی حد بھی نہیں ہوئی حضور نے قدموں وچ لٹا دیتا میرے نبی قبر چوں باہر نہیں آئے اپنے قدموں وچ غلام نو لٹایا او دی قبر دے اندر حضور کھڑے رہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے رہے حضور نے ہاتھ چوک لائے یا اللہ میں تے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو یا اللہ میں تے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا بچہ سہنے سیدھے رہنے والے اس حدیث پاک کا آخری جملہ پتہ کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے رہے میرے نبی پاک نے جس ریلی گل کی تھی نا فرماتے میں زندگی کڑی رش نہیں سی کیتا میں نبی کا صحابی سب ضرور کی چاہیے سی جدن میرے نبی دی قبر بھی آپ کر دی جدن میرے نبی دی قبر بھی آپ کر دی میرے حضور نے قبر اتاریا بھی آپ کہ میرے نبی کیا چھڑیا نا یا اللہ میں ذکر دیا فرماتے رہے لوگوں خدا کی قسم اس دن میں رش کی پیتا اے کاش آج قبر چتن والا عبداللہ ذل بجا دین نافتا عبداللہ ابن مسعود آج قبر عبداللہ ابن مسعود اترتا کیوں جنی قبر بھی نبی آپ کر دے جنہوں حضور قبر اتار دے بھی آپ تو جنہوں حضور کیا چھڑ دے یا اللہ میں ذکر دی یہ عبداللہ ذل بجا دین کہ میں شادی جس سے مدینے پاک آئے حضور نے فرمایا کہ اے جڑا ذل بجا دین کا پتہ کی مطلب ہے علماء تے نا ذل بجا دین یہ مطلب ہے دودھ چادر والا ابھی چادر تیری ماں دی لات میں نیچے بھی گل ہے بھائی حضور نے بولا فرمایا ہاں بھائی حضور کلمہ پڑھنا ہے کلمہ پڑھنا تیرا نام کی ہے حضور میرا نام ماں پیو تے عبدالعزیٰ رکھیا جی فرمایا چل آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے تو دو چادر بن گئے چلو عبداللہ ذل بجاد ہے عبداللہ دودھ چادر والا نبی اس کے بعد مشہور ہو گیا عبداللہ ذل بجاد ہے دودھ چادر ایک دن یہ ہوئی عبداللہ ذل بجاد ہے نا نبی پاک مسجد فجر ٹائم میں قرآن پاک لے کے بیٹھے تے پڑھن پہ اونچی آواز میں پڑھن پہ پیچھے حضرت عثمان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے دیکھے عمر پاک نے باقی نمازی بھی نماز پڑھتے رہے کہ عبداللہ ذل بجاد ہے اونچی اونچی قرآن پاک پڑھتا ہے پیا عمر پاک نے کہا عبداللہ آستہ پڑھو یار کی اونچی پڑھو باقی سارے آستہ پڑھو حالے عبداللہ ذل بجاد ہے بولے نا میرے حضور تشریف فرما فرماؤ گا کہ نہ بجا کی عمر نہ یہ نہ بجا کی عمر تینوں نہیں پتا انہیں میرے واسطے کنیا کو جڑے وہ تکلیف ہم بتا کیو عمر انہوں نہ بجا کی اے عبداللہ جنہیں چلے دل کر دو عبداللہ جنہیں چلے دل کر دو میں پڑھ رہا ہے لوگ تو خدا کی سبھی قسم جنہیں تے میرا نبی راضی ہو گیا انہیں تے جگ راضی ہو وہ دی وجہ کون جاننا سی خادم سے رضوی کون ہے کون جانے خادم سے رضوی کون کسے دربار کا بڑا بڑا سجادہ نشین سی بولو تو صحیح مربیان مالا میں سی کوئی بڑا بڑا سرکاری ہوگا
چاہتے ہو نا ساری قبر بھی آباد ہو جائے تو ساری نسل بھی آباد ہو جائے آج حضور نال پیار کر محمد سے وفا دور ہے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کرم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں رہی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی حضور دی غلامی کر پھر میری حضور دی غلامی نہیں حضور دی آل اصحاب ازواج اولاد وہ اس مٹی نوی خاک کے شفا حضور نے قدم چوم دی اپنے موضوع دی آخری دی سے بات کچھ تو سی تھک گئے ہیں پھر پیرا کھین ہونے پھر چلو پیرا میرا اپنے گھر دی گل ہے میرے پڑھا دے بڑے آپس اچھی سارے کچھ یہ تو سی تھک گئے ہو کہ میں محاذت کر لینا یہ جدی اچھی نہیں ہے کہہ دی وارا سبحان اللہ نہیں اچھی ساری کہہ رہے سبحان اللہ ہوئی کہہ رہا اپنی قوم میں بیاد تو صدقے جاؤں سنو بھائی رات عقیدہ اہل سنت کی صدی سے بعد اندر شاکی نے جو کو فرمایا انہاں کہیں پچھلے پیروں کو سنائیے تو حدیث کو پھر کو سنانی میں کھٹی کے 9 اکتوبر پھر سنانی ہے 9 اکتوبر چلو سنو ذرا حضور علیہ السلام منبر تک تشریف فرما سن میرے تے تواڈے آقا تے صحابہ کا مجمع سی حضور خطاب کرتے سن پہ صحابہ خطاب سن پہ سن پہ جب سے تشریف رہنے والے حضور نے خطاب فرمانے کو نہیں فرمایا صحابہ جی آقا جی فرمایا میں رب دا یاد آج اعلان کرنا قیامت والے دیہاڑے نجات کو بھی ہے کامیابی ہو بھی ہے فلاح ہو بھی ہے جنت انہیں جانا ہے جنہیں میرے چڑھنے سے ہونا میں حدیث نام کروں میں ذمہ دار پھر سنو حضور نے فرمایا صحابہ جی کمری والے فرمایا میں رب دا یاد آج اعلان کرنا قیامت والے دیہاڑے نجات کو بھی ہے کامیابی ہو بھی ہے فلاح ہو بھی ہے جنت ہو جائے گا جڑا میرے چڑھنے تھلے آئے گا جب سید شیما جو میں آگے بھی گل کی تھی کہ پتہ لگا حضور کا جھنڈا ہوئے گا بولو بولو حضور کا جھنڈا جڑا حضور کا جھنڈے تھلے ہونا چاہیے نہ بولے نا حضور کا جھنڈا ہوئے گا ایک تو میرے بات حدیث منظر کا شکا حضور نے یہ گل کی تھی او تک صحابہ سن کھڑے ہوئے آقا جی فرمایا جی میرے غلام حضور ایک سوال ذہن میں آ گیا جی مہربانی صاحب تو فرمایا پوچھو دین سیکھو مت کرو صحابی سن کی سوال کیتا اج کیتی کملی والا اس گل دی سمجھ آ گئی جنت انہیں جانا ہے جڑا تواڈے جھنڈے تھلے آوے گا لجپالو تواڈے جھنڈے دا نام کی ہوئے گا حضور تواڈے جھنڈے دا نام کی ہوئے گا حضور نے فرمایا بہت اچھا سوال کیتا ہے ہاں میرے جھنڈے دا نام لواء الحمد ہوئے گا لواء الحمد ہوئے گا لوگ سنیو انہوں بھی سمجھ آ گئی جھن بھی سمجھ آ گئی اللہ کروڑا رحمتہ نزول فرمائے صحابہ نے بھی ادارہ دے جنہوں میرے نبی کو مسئلے پوچھ کے ساڑھے مسئلے سوکے گا حضور نے فرمایا میرے جھنڈے دا لواء الحمد ہوئے گا دو گلاں دی سنیو سان بھی سمجھ آ گئی جنت انہیں جانا جڑا نبی نے جھنڈے تھلے آیا پہلی گل ہے حضور دا جھنڈا ہوئے گا تے دوسری گل ہے او دا نام لواء الحمد ہوئے گا ایک صحابیوں کو ہو گئے آقا جی فرمایا جی حضور ایک سوال ہاں ہاں جو سوال ہے حضور تہاڈا جھنڈا بھی ہوئے گا او دا نام لواء الحمد ہوئے گا حضور میں پوچھنا چاہنا ہوں تہاڈے جھنڈے دا رنگ کی ہوئے گا سبحان اللہ میں اس نام خاموش ذمہ دار حضور تہاڈے جھنڈے دا رنگ کی ہوئے گا فرمایا نہ کالا واہ سبحان اللہ نہ کالا نہ پیلا نہ اورا نہ ڈبا نہ کسی اور رنگ میرے جھنڈے دا رنگ سبز ہونا چاہیے حضور نے فرمایا میرے جھنڈے کا رنگ چلو میرے جھنڈے کا رنگ سبز ہوئے گا سبحان اللہ بھائی سانوں بھی سمجھ آ گئی نبی کا جھنڈا ہونا ہے او دا نام لواء الحمد ہونا ہے رنگ دا سبز ہونا ہے ایک صحابیوں تو کہو آقا جی فرمایا جی حضور انہاں دا سوال سن کے کہ میرے دل وچ سوال آ گیا فرمایا پوچھو ہر کیتی کملی والے میدان
معاشرے وچ 1.25 لاکھ دے نیڑے نبی ہونے نے تے جے کسے نبی دا جھنڈا ہور بھی سبز رنگ دا ہویا تے پھر سانوں کیویں پتہ لگے کہ یہ سارے نبی پاک دا جھنڈا ہے جو ہور بھی کسے دا سبز ہویا حضور مسکرا کے فرماؤ میرے غلام میرے جھنڈے دی نشانی ہے وے اودے اوپر ہور کوئی نہیں لکھیا ہونا ہور کوئی سجل بھی بڑی تحریر نہیں ہونی اوتے لکھیا ہونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوتے کلمہ پڑھ کے لکھیا ہوئے گا اچھا حضور پھر تو موجود لگی پھر سمجھ آ گئی ہے اوتے کلمہ لکھیا ہوئے گا او لوگو حضور دا جھنڈا ہوئے گا اودا نام اور حمد ہوئے گا رب دا سبد ہوئے گا اوتے کلمہ لکھا ہوئے گا ایک صحابی وہ کھڑے ہو گئے آقا جی فرمایا جی میرے غلام حضور میرے ذہن میں جو سوال آیا کہ تہاڈا جھنڈا کڈا ہوئے گا میٹر دا 2 میٹر دا 4 میٹر دا 10 میٹر فرمایا کھڑا کر میٹر 2 4 10 اور میرے غلامو مصطفیٰ کا جھنڈا مشرق تو شروع ہوئے گا تو مغرب تک جائے گا مشرق تو شروع ہوئے گا تے مغرب تک جائے گا اور لوگوں میرے نبی غلاموں صحابی او ٹھیک ہے حضور لاجپال ہوگا ٹھیک ہے موجہ لگی رنگ ہوگا لگی ہے تو ایڈا چڑھا ہوئے گا اودا نام اور حمد ہوئے گا رنگ ہوگا سبب ہوئے گا اوتے کلمہ لکھیا ہوئے گا وہ مشرق تو شروع ہوئے گا مغرب تک جائے گا اور سنیو چس ساری گل جے جدی ہوندی پئی ہے اور ساری حضور دی گل سنی سنی لیکن او صحابی ایک تو کھڑے ہوئے آقا جی فرمایا جی میرے غلام حضور ایک میں بھی مسئلہ پوچھنا جی فرمایا پوچھو بی کمری والیا تہاڈا جھنڈا ہوئے گا اودا نام اور حمد ہوئے گا رنگ دا سبب ہوئے گا اوتے کلمہ شریف لکھیا ہوئے گا مشرق تو شروع ہوئے گا تے مغرب تک جائے گا لاجپالو میرے دل وچ سوال پیا ہوندا ہے کہ تہاڈا جھنڈا کدے ہاتھ وچ ہوئے حضور تہاڈا جھنڈا کدے ہاتھ وچ ہوئے گا نبی دا غلام اور میں سے مانگی بات پڑھ لگا حضور نے فرمایا ہاں بہت اچھا سوال کیتا ہے او میرے غلامو قیامت والے دہاڑے میرا کدے ہاتھ جڑا میرے جھنڈے تھلے آ گیا جنت ہو جائے گا فلاح ہوگی ہے نجات ہوگی ہے کامیابی ہوگی ہے میرا مصطفیٰ کا جھنڈا تھلے آئے گا میرا جھنڈا ہوئے گا اودا نام اور حمد ہوئے گا رنگ دا سبد ہوئے گا اوتے کلمہ لکھیا ہوئے گا مشرق تو شروع ہو کے مغرب تک جائے گا تے سنو میرا جھنڈا اودے ہاتھ وچ ہوئے گا من حملہ فی البدر بدر دے میدان وچ بدر دے جنگ وچ جنے میرا جھنڈا چکیا سی قیامت تک جڑے ہو جاتے چوالے نبی لوگ نام وہ صحابہ سر جوڑے آپس جیسے سارے کا وہی پچھلے اس تو کیڑا کیڑا خطیب سی سارا اچھا نات کیڑا سی سلا نظراں پڑھیاں پچھلے اس کی تقریب تے صحابہ سر جوڑے ہوئی بدر وچ کدے ہاتھ جڑ جس نے بدر تے نظراں گئیاں او خدا سارا اج کی کملی والے وہ تو بڑے ہاتھ وچ آیا سی سبحان اللہ کی مدینے والوں تو بڑے اونا پھڑ جاؤ شہید ہو گیا اونا پھڑ جاؤ شہید ہو گیا اونا پھڑ جاؤ حضور تو بڑے ہاتھ وچ آیا سی حضور فرمایا اچھا چلو من حملہ فی الاحد فرمایا احد کی جنگ میں جڑا پھر میرا جھنڈا دے قیامت تک جڑے ہو جاتے چوالے صحابہ پھر کچھ پھر سر جوڑے پھر وہی سوال پھر وہی جواب حضور احد میں بھی بڑے ہاتھ وچ آیا سی حضور نے تیسری میں فرمایا چاہیے بات ہے چلو من حملہ فی الخندق خندق نے مقام دے دیا سے میرا جھنڈا سی قیامت تک جڑے ہو جاتے چوالے اور سنیو پھر وہی سوال پھر وہی جواب کو پہجان میں جو تسی سیکورٹی گارڈ صاحب مہربانی کرو مجھے تو طواف کیجیے ہوں سارا ایسے تشریف رکھو چھو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ چک سیدہ شریف بس میں مکانا پیا حضور نے اشارت سلام علامہ حضور نے چیز فرمان من حملہ فی الخندق خندق کا مقام دے جا میرا جھنڈا دی کیا مقام دے ہوتا سی ہے پھر وہی سوال پھر وہی جواب حضور خندق نے مقام تے بڑے ہاتھ وچ آیا سی حضور نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا حضور فرمایا چھ بات ہے سنو پھر قیامت تک جانے میرا جھنڈا اودے ہاتھ وچ ہونا ہے من حملہ فی الخیبر جس نے خیبر دی گل آئی نا تے نبی دے غلاموں جس نے خیبر کھولو ماجد کو بھی کھولو جس نے خیبر دی گل آئی نا تے میری محمد علی سارے صحابہ نے جس نے خیبر دا نام میرے نبی کو سنیا ہوا ہے بزبان حال اے ہوئی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا
علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا حضور دے غلاموں تو جو فرمائیو میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ قیامت والے دیارے میرا جھنڈا علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا میرا جھنڈا علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا ہن ذرا حدیث مکمل کرنا چاہ رہا ہوں آؤ مولا علی بیٹھے نے آؤ یارے غارے مزار مصطفیٰ ہم راز مصطفیٰ تاجدار صداقت مزاج شناس مصطفیٰ سیدنا شریک اکبر بیٹھے نے آپ میرے حضور بیٹھے نے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ میرا جھنڈا علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا جس نے نبی نے اینی گل کیتی ہے تینوں میں وکھاؤنا صدیق اکبر اپنی جگہ تو چپ لے کے کھڑے ہو گئے چپ لے کے کھڑے ہو گئے صدیق مجمع وچوں گزرتے جاندے نے جا کے ساڈے بابے نوں صدیق نے چپا پا لیا ہے اے پیاری علی تینوں لاکھاں مبارک ہون اوے نبی نے جھنڈا تینوں دتا ہے نبی نے جھنڈے دا وارث تو ہے لوگوں میرے نبی نے غلاموں میرے بابے بھی ادھار نہیں رکھیا صدیق اکبر نے جس نے مولا علی نوں مبارک دتی ہے مولا مشکل کشا نے جناب صدیق اکبر نوں چپا پا کے فرمایا کہ پیارے صدیق تانوں بھی مبارک ہوئے فرمایا علی منوں کا بھی مبارک میرا بابا فرمانا ہے اے پیارے صدیق جس زبان میں جو تساں سنیا ہے جس زبان میں جو تساں سنیا ہے میرے جھنڈے دا وارث علی ہے اے پیارے صدیق اسے زبان میں جو میں سنیا ہے اور لوگوں میرے مسلح دا وارث صدیق میرے مسلح دا وارث صدیق ہے میرے مسلح دا وارث صدیق ہے نبی نو غلاموں اور میرا مارو دھیان دنیا ول ایسی خوش نصیب بیٹھے ہیں تسی بات میں ویکھو نا ایک ٹبر نے جھنڈے والے نو چھڑ دیتا ہے ایک ٹبر نے مسلح والے نو چھڑ دیتا ہے اسی سنی ہوا جنہیں جھنڈے والے نے بھی نوکر اسی مسلح والے اسی جھنڈے والے نے بھی نوکر اسی مسلح والے نے بھی نوکر اسی عہدے بھی نوکر اسی عہدے بھی نوکر انہاں تمہاں دے نوکر کس واسطے وا اے دوویں میرے نبی دے نوکر اسی جنوں مننے اسی کی وجہ تو مننے تے نبی دے غلاموں گل ختم بات ختم تقریر ختم شعر آخری بندی تمیز کر کے بات ختم کون اور میرے باپے مولا مشکل کشا ہوں جس نے صدیق اکبر جا کے جب پایا ہوئے گا صدیق اکبر نے مبارک دیتی ہوئے گی تے نال صدیق مینوں اتنا لگدا ہے میرا وجدان ہے میں اتنے کول نہیں سا جڑا اتنے انجی ہوئے نا مینوں انج لگدا ہے میرا وجدان ہے تخیل ہے تصور ہے جس نے حضور نے فرمایا قیامت والے جنت انہیں جانا ہے جنہیں میرے جھنڈے سے ہونا ہے میرا جھنڈا علی کے ہاتھ سے ہونا ہے اس نے صحابہ نے گل سنی ہونی ہے نا اج مولا مشکل کشا دے چہرے نوں نالے ویندے ہونے کشاہ دے چہرے نوں ویندے ہونے نے تے نالے علی دا نعرہ مار دے ہونے نے تے اشارہ مینوں دس چھڑیا میں وہی پڑھن لگا سی تھوڑی ایک کو دے بس مکمل کشر دوسی تھوڑی ذرا چمکار ہے کھولو ذرا نبی دو غلاموں پھر ساری محبت آندی ہے سارے صحابہ نے ہویا کیا ہوئے گا علی دا چہرہ ویکھ کے حضور نے ہن صرف علی والا بولے سارے دے سانجھ نوں میری دعوت میں حضور دے غلاموں نبی دے صحابہ نے میرے پاپے دے مکھڑے نوں ویکھ کے اے ہویا کیا ہوئے گا اسی سارے ہیں دنیا سارے سارے نے سانجھ میری دعوت لئی جڑا حیدریو بولے اسی سارے اوے اسی سارے ہیں دنیا اساں ہیں دنیا اسی سارے ہیں
اساں ہے تیرے دم دم ہر ویلے اساں علی علی اوے اساں علی علی جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جدے بازو وچ علی دے عشق دی گل کہو میں تسی بیٹھ جا تسی بیٹھ کے سنو میرے کول محبت دے نال اپنی جگہ تے تشریف رکھو گل مکاؤں میں حدیث بکھانا سادات بیٹھے میرے تو بزرگ سینئر انہوں پوچھ لو علی دا نام ہاتھ چک کے لینا میرے نبی کی سنت حدیث نہ بکھاؤں حضور مولا مشکل کشا دا نام ہاتھ چک کے لینا حضور کی سنت ہے اسی تو سمجھ میں مولوی ہوئے اپنی واہ واہ یا بلے بلے نا میں نے کوئی غرض نہیں تو پڑھ پاویں نہ پڑھ لیکن میں جاننا حضور نے فرمایا ذکر علی کی عبادت میرے علی کا نام لینا بھی عبادت ہے چھڑو پیچھے جو لانگے میں کہوں معاف کر دینا تُس بھی چھڑو بیٹی پاؤ دیتے لیکن اگے چلو وہ جڑی گلنا جن پیچھے تو سبحان اللہ کہ یا نہیں آکو پچھلی چھوڑو میرے معاملات کو سارے اگے چلو اور پتہ لگے کہ گھروں دیوار علی کے نام میں پوچھو آئے والی نو پچھ کی بار کے ہے سبحان اللہ اسی سارے ہیں دنیا سارے میں تھوڑی دیر تک اگے نہیں ٹورنا نہیں دیر تک سارے نہ پڑھو گے اسی سارے ہیں دنیا اساں ہے تیری رہنا دم دم ہر ویلے Yeah.